سامعین محترم، یہاں سے سابقہ درس کے مطابق موانع جہاد، مشرکین سے قتال اور لڑائی کے جو موانع اور رکاوٹ تھی نا، اور جو شبہات تھے، ان کے اللہ جواب دے رہے ہیں۔ پہلا شبہ یہ ہو سکتا تھا، اور یہ تھا بھی صحیح، کہ بھئی مشرکین مکہ سے تو کیا ہو چکا ہے، معاہدہ ہو چکا ہے، لہذا ان سے لڑائی کرنا جائز نہیں ہے، وعدے کی پاسداری کرنا ضروری ہے۔ اس کا اللہ نے جواب دیا کہ جب انہوں نے خود معاہدے کو کیا کر دیا ہے، توڑ دیا ہے، تو اب مسلمانوں کے اوپر بھی اس معاہدے کی پاسداری اور اس معاہدے کے توڑنے میں ابتدا انہوں نے ہی کی ہے، ابتدا۔ اور وہ اتنے بدبخت ہیں کہ بجائے اس کے کہ اللہ کے احکام کو مان لیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اللہ کے احکام کے بدلے میں نفسانی خواہشات کو اور خواہش پرستی کو مقدم رکھتے ہیں، اور وہ خواہشات کی پیروی میں اتنے اندھے ہو گئے ہیں کہ اگر مقابلے میں ان کا مسلمان قرابت دار بھی ہو نا، مقابلے میں مسلمان کون ہو، ان کا قریبی رشتہ دار بھی ہو، تو وہ اس کا بھی لحاظ نہیں کرتے اور اپنے وعدے کی پاسداری بھی نہیں کرتے۔ لا يرقبون فی مؤمن، نہیں وہ پاس کرتے ہیں، نہیں رعایت کرتے ہیں، فی مؤمن، کسی مومن کے بارے میں، کسی مسلمان کے حق میں، الاً رشتہ داری کا، ولا ذمتاً اور نہ وعدے کا۔ میرے پیغمبر اگر یہ تم پر چڑھ دوڑے نا، ان کو تم پر غلبہ حاصل ہو جائے، ان کافروں کو، تو انہوں نے نہ رشتہ داری دیکھنی ہے اور نہ وعدہ دیکھنا ہے۔ یہ ایسے بدبخت ہیں، اللہ ان کی باطنی خباثت کو ذکر فرما رہے ہیں۔ ایسے خبیث ہیں ان کے باطن، ان کے دل، اوپر اوپر سے آپ کے ساتھ بڑی میٹھی باتیں کریں گے، لیکن اندر اندر تمہارے خلاف کیا ہے، نفرت کے بیج بوئے ہوئے ہیں۔ بس موقع ملنے کی دیر ہے، جیسے ہی ان کو موقع ملے گا یہ تمہارے خلاف کسر نہیں چھوڑیں گے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اگر یہ توبہ کر لیں، اگر توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرنا شروع کر دیں۔ توبہ سے مراد کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ وعدہ خلافی سے توبہ کر لیں۔ توبہ سے مراد کیا ہے؟ شرک سے توبہ کر لیں، اور کیا لے آئیں؟ ایمان لے آئیں۔ صفدر صاحب کیا لے آئیں؟ ایمان لے آئیں۔ شرک سے توبہ کر لیں، اللہ کی نافرمانی سے توبہ کر لیں، اللہ کی آیات کے مقابلے میں خواہشات نفسانیہ کی اتباع سے کیا کر دیں، باز آ جائیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، کیونکہ نماز کا قیام تو ایمان کے اوپر موقوف ہے نا، نماز تو تبھی قائم ہونی ہے پہلے کیا ہوئے، ایمان لے آئیں۔ زکوٰۃ تبھی لازم ہوتی ہے پہلے کیا ہے، ایمان لے آئیں۔ تو توبہ سے مراد یہاں کیا ہے، یعنی اپنے گناہوں سے کیا کر لیں، شرک سے، سب سے بڑا گناہ کیا ہے، شرک ہے، اس سے توبہ کر لیں، اور وہ اقام الصلاۃ، نماز پڑھنے لگ جائیں، وہ آتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دینے لگیں۔ فإخوانکم فی الدین، تو اب یہ تمہارے دینی بھائی ہو گئے، اب ان میں اور تمہارے درمیان کوئی فرق، جس طرح تمہارا مال، تمہاری جان، تمہاری عزت کیا ہے، محفوظ، اس طرح ان کی عزت، ان کا مال اور ان کی جان بھی کیا ہو جائے گی، محفوظ۔
وہ تمام حقوق ان کو بھی حاصل ہو جائیں گے جو تمہیں پہلے سے کیا ہیں، حاصل ہیں۔ لیکن شرط ہے کہ کیا لے آئے؟ ایمان لے آئے۔ ایمان لانے کے بعد یہ تمہارے بھائی ہیں، دینی بھائی ہیں۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ اللہ اکبر، اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ نفصل، ہم تفصیل سے کھول کر بیان کرتے ہیں، الآیات، آیتیں، احکام، لقوم، اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے، یعلمون، جو سمجھنے والے ہیں، جو علم رکھتے ہیں، جو جاننے والے ہیں۔ جاننے والوں کے لیے ہم کیا بیان کرتے ہیں؟ اپنی آیات، اپنے احکام کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ اور جو جاننا ہی نہیں چاہتا، جو جانتے بوجھتے ہوئے حق سے کیا کرتا ہے؟ منہ موڑتا ہے۔ ابو جہل کو بھی پتا تھا کہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچا ہے۔ ابو لہب کو بھی پتا تھا، عتبہ اور شیبہ کو بھی پتا تھا، عقبہ بن ابی معیط کو بھی پتا تھا، ولید بن مغیرہ کو بھی پتا تھا۔ ایک مرتبہ جب یہ آیات نازل ہوئی نا سورۃ نحل کی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ پتہ ہے، چونکہ ہم تو عربی جانتے نہیں ہیں نا، اگر ہمیں عربی کی فصاحت اور بلاغت کا پتہ ہو نا، کلام کی عمدہ کلام کیا ہوتا ہے، ہاں، تو اس آیت کے اندر، ایک ہی آیت میں اللہ نے سارے محاسن ذکر کر دیے۔ یامر بالعدل، عدل کیا ہوتا ہے؟ کسی کا حق پورا پورا دینا۔ والاحسان، اور احسان کا حکم دیتے۔ احسان کیا ہے؟ حق سے زائد عطا کرنا۔ وایتاء ذی القربى، اور رشتہ داروں کو بھی ان کے حقوق ادا کرنے کا اللہ حکم دیتا ہے۔ صفدر صاحب، وینہی عن الفحشاء، یہ محاسن آ گئے، یہ خوبیاں آ گئیں، یہ اخلاق آ گیا سارا۔ وینہی، اور منع کرتا ہے، عن الفحشاء، بے حیائی سے، والمنکر، اور برے کاموں سے، والبغی، اور ظلم اور زیادتی سے۔ یہ ساری برائیاں آ گئی۔ ان فحشاء، منکر، بغی، ان تین لفظوں میں پوری کی پوری بد اخلاقی، بد کرداری، برائی ساری کے ساری اس میں آ گئی۔ اور یہ چھپ چھپ کر سنتے تھے قرآن کو۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھا کرتے تھے نا، تو یہ چھپ کر سنتے تھے۔ تو سارے سردار نا، تو ایک دن اچانک یہی آیات جب پڑھی جا رہی تھی نا، تو ولید بن مغیرہ نے سنا نا، تو کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ محمد کا کلام نہیں ہے۔ کیا کہتا ہے؟ اللہ کی قسم یہ محمد کا کلام، یہ واقعتاً اللہ کا ہی کلام ہے۔ اور آگے آیا تو آگے چوک میں اس کی ملاقات ہو گئی ابو جہل سے۔ اچھا تو بھی سن رہا تھا؟ دوسرا سردار آگے، اچھا تم بھی، وہ سارے اکٹھے ہو گئے۔ اور پھر وہاں انہوں نے برملا اس بات کا اظہار کیا کہ خدا کی قسم محمد کا دین کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ غالب آ کر رہے گا۔ جانتے تھے کہ ہمارا بھتیجا کیا ہے؟ سچا ہے، لیکن چونکہ ضد اور ہٹ دھرمی کیا تھی؟ اے یتیم، یہ ساڑھے کو لائے موچیاں دا منڈا، کبھاراں دا منڈا، نائیاں دا منڈا، تو ساڑھے آگے بولتا پہ۔ ہم کہتے ہیں نا علاقہ میں جہاں پر چودراہٹ چلتی ہے، جہاں پر وڈیرا پن چلتا ہے، جہاں پر یہ زمیندارہ نظام ہے، ہاں، تو وہاں پر یہی باتیں چلتی ہیں نا کہ یہ منڈا، یہ چھوکرا ساڑھے کے بولتے ہیں، ایک کال دا چھوکرا ساڑھے کے بولتے ہیں۔ تو اب قسمت کی بات ہے نا بھائی، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو۔ ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں کہ اس نے ہمارے مقدر میں کیا لکھ دیا ہے؟ علم لکھ دیا ہے، اور جاہلوں کے مقدر میں کیا لکھا ہے؟ مال لکھا ہے۔
جاہلوں کی قسمت میں کیا لکھ دی ہے؟ مال. عمار وہ اسی بند کر دو پلے والا. رضینا قسمت اللہ. بھائی اس میں تو لڑائی کی بات ہی نہیں ہے. یہ تو اللہ کا دین ہے, شریعت کا علم ہے. اس کے سیکھنے میں تو کسی نے کسی کو روکا. نائی کے منڈے نے سیکھ لیا ہے, کبھار کے منڈے نے سیکھ لیا ہے, لوہار کے منڈے نے سیکھ لیا ہے, ترکھانے نے منڈے سیکھ لیا ہے. تو ایسا چودھری اپنے چودراہٹ دے رہے ہیں, ایسا ٹانٹتے بہ کے روٹیاں مانگ کے گوگے مانگ کے کیوں کھاویے. تو ہم تو دین سیکھنا آسان نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ انگریزی سیکھنے کے لیے ہم سارے اسفار بھی کرتے ہیں, دور دراز کے گھر بار بھی چھوڑ دیتے ہیں, سارا کچھ کر لیتے ہیں, لیکن قرآن سیکھنے کے لیے بڑی تگدو کرنی پڑتی ہے, اپنی میں مارنی پڑتی ہے. سمجھ آ رہی؟ بادشاہ کا بیٹا تھا, تو وہ چلا گیا استاد کے پاس, بھی پرانے زمانے کی بات, علم پڑھنا ہے. میں نے کہا تو نہیں پڑھ سکتا. میں نے کہا پڑھنا ہے استاد جی, پڑھنا ہے. میں نے کہا تو نہیں پڑھ سکتا. کیا پڑھنا ہے؟ میں کہا اچھا پڑھنا ہے, جا فلاں جگہ پر کساب ہے حسن صاحب کیے, فلانی جاتے کسائی ہے, اتو جا کے ترے اوجریاں چک کے لے آیا, 3 اوجری, اور تینوں کو اپنے جسم کے ساتھ بھی نہیں لگانا اور آپس میں بھی نہیں ٹکرانا. آسے بھائی کیا لے کے آنی ہے نا, 3 اوجریاں تے اپنے جسم نال بھی نہیں لانی ہے. صفدر صاحب کی نہیں کرنی ہے؟ 2 دیہڑی میں خل 2 راتی جاگتے رہو, سنے بھائی واری سی تھوڑی ہے صفدر صاحب. 3 اوجریاں اٹھا کر لاؤ اور جسم کے ساتھ بھی نہ لگے اور آپس میں بھی نہ ٹکرائے. بتائیں کیسے لے کر آئے گا؟ وہ گیا اور لے کر آیا. نے کہا ہاں تو پڑھ سکتے. کیسے لایا؟ 2 ہاتھ میں پکڑی اور تیسری منہ کے اندر پکڑ کے لے کے آیا. استاد دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کے اندر تکبر تو نہیں ہے. جب انسان کے اندر تکبر آتا ہے نا, میں مر گیا, میں مر گئی, تو سب کچھ آ جائے گا. سمجھ آ رہی نا؟ اللہ کا علم جو ہے نا, العلم نور, علم تو کیا ہے؟ نور ہے. اور اس نور کے لیے اپنے آپ کو عاجز کرنا پڑتا ہے. اس نور کے لیے اپنے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ اللہ کے علم میں اور دین میں تو تعلی ہے. العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كله. علم جو ہے نا, علم تجھے اپنا کچھ حصہ بھی نہیں عطا کرے گا جب تک کہ تو اپنا سارے کا سارا اس کو عطا نہ کر دے. سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں, اس کے لیے استاد کی خدمت بھی کرنی پڑتی ہے, استاد کا حکم بھی ماننا پڑتا ہے, استاد کی جھڑکیں بھی برداشت کرنی پڑتی ہیں, اس کے لیے بھوک بھی برداشت کرنی پڑتی ہے, پیاس بھی برداشت کرنی پڑتی ہے, ماں باپ کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے, رشتہ داروں کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے, خوشیاں بھی چھوڑنی پڑتی ہیں, غمیاں بھی چھوڑنی پڑتی ہیں. پرانے وقتوں کی بات ہے, دارالعلوم دیوبند میں طالب علم گیا پڑھنے کے لیے, پچھو خط گیا جناب علی, اس نے ایک گڑھوا لے لیا, ایک اپنا گھڑا لے لیا. صفدر صاحب خط گیا, اس نے خط چک کے گھڑے چرا, خط نہیں کھولا, خط گھڑے میں ڈال دیا. خط گیا کہ یہ تیرا ابا مر گیا ہے. دعا خط گیا بھائی اماں مر گئی ہے. اس چوک کے خط اس نے پہلے تہیا کیا تھا, گھر کا خط پڑھنا نہیں ہے, خط پڑھ لیا تو بس گیا. وہ پڑھ سڑتا رہا 8 سال پڑھ تو بعد گڑا کھول کے خط پڑھنا شروع کی. تس اے بھی مر گیا, مر گیا, مر گیا, مر گیا. تو بہ کے دعا کی تھی, اللہ سارے نو بخش دے, اللہ سارے نو وہ آ جانا تو کیا زندہ کر لینا سی. یہ ہماری ایک جب ضرورت ہوتی ہے ہمیں ہمارے ماں باپ کو ہماری, اس وقت ہم ان کی خدمت کے لیے حاضر نہیں ہوتے. اور آخری دن ٹھہر جائے 22 گھنٹے لگنے, 24 گھنٹے لگنے, 36 گھنٹے لگنے, اینو سرد خانے رکھ دو, پتر آ رہے, چلی تو آ رہا ہے, چلی تو ہاں کس واسطے آ رہے ہیں؟ صرف منہ ویکھنے واسطے.
وہ تھے بیچارہ بھوک نال مر گیا ہے، اس نے خدمت بھی کو نہیں، اس نے خدمت بھی نہیں کی تھی۔ صحیح بات ہے، آپ کو بتا رہا ہوں حقیقت۔ 100 میں سے کوئی 1% ایسے بچے ہیں جو اپنے ماں باپ کی جو تعلیم حاصل کر، یہ دنیا کی تعلیم کی بات کر رہا ہوں، جو دنیا کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد بڑے عہدوں پر پہنچنے کے بعد نا وہ ماں باپ کی کیا کرے، قدر کرے، ان کی خدمت کرے، ان کا حق پہچانے، بہت کم ہے۔ اور علم دین حاصل کرنے کے بعد جب دنیا کا علم حاصل کرتا ہے نا اور وہ بڑے عہدے پر پہنچ جاتا ہے تو ماں باپ ڈر ڈر کے اس سے باتیں کرتے ہیں، کہیں پتر ناراض نہ ہو جائے، ڈی سی صاحب ناراض نہ ہو جائے، کمشنر ناراض نہ ہو جائے، ہاں، اور پتر عالم بن جائے تو اب پتر ماں باپ سے ڈر ڈر کے بولتا ہے کہ ابا ناراض نہ ہو جائے، کیوں؟ اسے پتا ہے نا کہ لا تقل لہما اف، ماں باپ کے سامنے یہ تو دین پڑھائے گا تمہیں نا، یہ تو تمہیں قرآن بتائے گا، یہ اللہ کے نبی کی حدیث بتائے گی، رضا رب فی رضا الوالد، رب کی رضامندی، رب کی خوشنودی والد کی خوشنودی کے اندر ہے، وسخط الرب فی سخط الوالد، اور رب کی ناراضگی کس میں ہے؟ باپ کی ناراضگی کے اندر ہے۔ اور یہ علم دین تمہیں بتائے گا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، ہاں، یہ تو دین بتائے گا۔ دنیا کی تعلیم کی مخالفت نہیں کوئی، جب یہ باتیں کی جاتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں مولوی تو کم ہی ہے، آپ نو آندہ کون ہی دنیا دی تعلیم دے، اور اس کی مخالفت نہیں مقصود ہوتی۔ آج ہم سب میرے سمیت ہم سب دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، جی دنیا کی دوڑ میں پیچھے نہ رہ جائیں، دنیا کی دوڑ میں پیچھے نہ رہ جائیں، دنیا حاصل کریں، دنیا کی تعلیم بھی حاصل کریں، لیکن پہلے ہم سب کیا ہیں؟ پہلے کیا ہے؟ مسلمان ہیں، پہلے اسلام سیکھیں، اس کے بعد آپ کیا حاصل کریں؟ دنیا کی تعلیم بھی حاصل کریں کہ کبھی گمراہ نہیں ہوئیں گے۔ اسلام کو چھوڑ کر اگر دنیا کے پیچھے بھاگیں گے تو کیا ہو جائیں گے؟ گمراہ ہو جائیں گے، اور یہی ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، بات یہاں سے چلی کہ علم تو ان کے پاس، وہ جانتے تھے کہ نبی کیا ہے؟ سچا ہے۔ سمجھنے والوں کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ ہم آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، سمجھنے والوں کے لیے۔ یقین تھا لیکن کیا تھی؟ ہٹ درمی تھی، ضد تھی کہ میں مکہ دا چودھری تے اے یتیم، میں دے پیچھے ہوں چلنا۔ اللہ نے طائف اور مکہ، یہ دو بڑی بستیاں تھیں نا، ان دو بستیوں میں کسی بڑے پر، کسی چودھری اور وڈیرے کو کیوں نے نبی بنایا؟ اس یتیم نے کیوں نبی بنایا؟ وہ سمجھتے تھے کہ نبوت کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ چودراہٹ۔ حالانکہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ذالک فضل اللہ، یہ نبوت اللہ کا کیا ہے؟ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ یہ محنت سے نہیں ملتی نبوت، نہ مالداری کی وجہ سے ملتی ہے، نہ حسن کی وجہ سے ملتی ہے، نہ عقل کی بنیاد پر ملتی ہے، بھئی اب زیادہ عقل مند ہے تو نبی بنا دو، یہی بھی نہیں ہے۔ پر ہوتا تو وہی ہے، نبی اللہ نے جس کو بھی بنایا وہ ساری قوم میں کیا ہوتا ہے؟ سب سے اعلیٰ کردار والا ہوتا ہے، سب سے عقل مند ہوتا ہے، لیکن نبوت کی بنیاد اس بات پر نہیں، وہ اللہ جس کو چنتا ہے۔ مالداری بنیاد نہیں ہے، چودراہٹ بنیاد نہیں ہے، نبوت کس پہ ہے؟ اللہ کی عطا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا کر دیتے ہیں۔ وہ چاہے تو یتیم کے سر پہ تاج نبوت سجاتے، ہاں، یتیم، وہ بھی یتیم بھی ایسا جس کا باپ بھی پیدائش سے پہلے فوت ہو چکا ہے، اور ماں بھی پیدائش کے 6 سال وہ بھی فوت ہو گئی۔ اللہ اکبر، ہاں، وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، اور اگر وہ توڑ دیں اپنی قسمیں، من بعد عہدہم، اپنے وعدہ کے بعد، اپنے عہد کے بعد، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور تمہارے دین میں تانے کرنے لگے، تمہارے دین میں کیا کرنے لگے؟ لان تان کرنے لگے تمہارے دین کے متعلق، ہاں، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو ایسے کفر کے سرداروں کے ساتھ لڑو، گردنیں اڑا دو ان کی،
انہم لا ایمان لہم، ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ان کے وعدوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، لعلہم ینتہون، تاکہ وہ اپنی ان حرکتوں سے کیا آ جائیں، باز آ جائیں۔ ڈرنا نہیں ہے، اگلی آیت میں اللہ یہ فرما رہے ہیں، ڈرنا نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے تمہارے دل میں ڈر پیدا ہو جائے کہ ان کے ساتھ لڑیں گے تو ہم شکست ہو جائے گی، نہیں 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 نہیں، اللہ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اگلی آیت پڑھیں کل انشاءاللہ۔ بارکہ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، اس سے مراد ان شرطیہ ہے نا، ان شرطیہ ہے، اور اگر وہ توڑ دیں اپنی قسمیں، ان اگر شرط کے معنی میں ہو تو اس سے پھر مراد ہے بنو کنانہ اور بنو زمرہ، وہ ابھی تو وعدے پر باقی ہے نا، پیچھے گزر چکا ہے۔ یہ دو قبیلے ایسے تھے جنہوں نے وعدہ کیا تھا، معاہدہ کیا تو اس معاہدے پر کیا تھے؟ قائم تھے، تو اللہ نے حکم دیا کہ ان کے ساتھ اس معاہدے تک برقرار رہو، اور اپنے معاہدے پر، ان کے معاہدے کے مطابق تم بھی کیا رہو، اس معاہدے پر برقرار رہو، ان کے ساتھ چھیڑ خانی نہیں کرنی۔ اور اگر ان شرطیہ نہ ہو، اس نقصو کا فاعل جو ہے نا ضمیر، اس سے مراد وہ بنو بکر ہوں جنہوں نے معاہدہ توڑا تھا، بنو بکر اور بنو خزاع۔ بنو خزاع مسلمانوں کے حلیف تھا، بنو بکر مشرکین مکہ کا حلیف تھا، تو بنو بکر نے بنو خزاع کے ساتھ کیا کی تھی؟ زیادتی کی تھی اور ان کے ساتھ معاہدہ توڑا، تو ادھر مشرکین مکہ نے بھی بنو بکر کے ساتھ کیا کیا تھا؟ تعاون کیا، ان کو اسلحہ فراہم کیا، تو لہذا معاہدہ انہوں نے توڑ دیا۔ تو اس صورت میں وَإِذَا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ، ان بمانا اذا ہوگا، اور جب انہوں نے توڑ دیا ہے اپنی قسموں کو، من بعد عہدہم، اپنے وعدوں کے بعد، وطعنوا فی دینکم، اور وہ تمہارے دین میں تانے شروع کر دیے، تو ایسے بدبختوں کے ساتھ تم کیا کرو؟ لڑو۔ انہم لا ایمان لہم، ایسے لوگوں کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، لعلہم ینتہون، ان کا سر جب قلم کرو گے نا تو پھر امید ہے کہ ایسی حرکتوں سے کیا آ جائیں گے؟ باز آ جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا